ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدر انجمن، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور ہماری پیاری بہنوں، آج کی اس سالانہ تقابلی بزم انجمن میں میرا منتخب کردہ عنوان ہے عقیدہ توحید امن و شانتی کا پیامبر. سامعات، اسلام امن و شانتی کا پیامبر اور اخوت و محبت کو فروغ دینے والا مذہب ہے جس میں ظلم و تشدد کی قطعاً گنجائش نہیں، خوف و دہشت کا کوئی تصور نہیں، ذات پات اور رنگ و نسل کی بنیاد پر تفریق کا بالکل جواز نہیں. مذاہب عالم کے غیر جانب دارانہ مطالعہ کے بعد پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انسانی جان کے احترام و وقار اور امن و اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنے کے حق و دین اسلام نے جس درجہ اہمیت و اولیت دی ہے کسی مذہب نے نہیں دی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جو کسی نفس کو کسی نفس کے بدلہ یا فساد برپا کرنے کی غرض سے قتل کر دے تو گویا اس نے تمام انسانوں کا قتل کر دیا. یقیناً ہر انسان ایک کامیاب زندگی کا خواہاں ہوتا ہے جو عقیدہ توحید کو اپنانے سے ہی آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہیں اور راہ راست پر وہی ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک کے ساتھ نہ ملایا. یاد رکھے کہ نور ایمان کے بعد نور توحید کی مدد سے ہی راہ راست کو انتخاب کیا جا سکتا ہے. باصورت دیگر فقدان عقیدہ توحید کے باعث انسان راہ راست سے بھٹک جاتا ہے اور گمراہیوں کی عمیق وادیوں کا مسافر بن جاتا ہے جہاں سے اس کا سکون رخصت ہوتا چلا جاتا ہے. لہٰذا یاد رہے کہ عقیدہ توحید ہی اچھی زندگی کا بہترین نسخہ ہے، بلکہ دنیا میں اس کے بغیر کامیابی ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کہ جو شخص بھی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. اس بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں صحیح امن قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کل زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے درمیان کوئی تعلق قائم کیا جائے، اور وہ تعلق توحید ہی سے قائم ہو سکتا ہے. اس لیے جب کوئی بندہ خالص توحید کو مان لیتا ہے تو وہ صرف ایک اللہ کو تمام طاقتوں کا مالک جانتا ہے، اس کے سوا کسی کو نفع اور نقصان کا پہنچانے والا تسلیم نہیں کرتا. خالص توحید کا قائل کبھی مغرور نہیں ہو سکتا. خالص توحید پر ایمان رکھنے والا کسی حال میں دل شکستہ نہیں ہوتا. وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے جو زمین اور آسمان کے سارے خزانوں کا مالک ہے، جس کا علم اور اختیار بے حساب ہے. یہ ایمان اس کے دل کو بہت زیادہ تسکین دیتا ہے، اس کو سچا اطمینان بخشتا ہے اور اس کے دل کو ہمیشہ امیدوں اور حوصلوں سے بھرا رکھتا ہے. وہ ایسے حال میں ہمت نہیں ہارتا جب اس کے سارے سہارے ٹوٹ جائے اور تمام مادی ذرائع وسائل جواب دیے جائے. وہ اللہ کے فضل اور اس کی امداد پر برابر کام کیے چلا جاتا ہے. اور یہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ قرآن نے کہا جو انسان جس قدر توحید پرست ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کا دفاع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، جو لوگ بھی ایمان لائے ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے دفاع کرتا ہے. محترم سامعین و سامعات، ان تمام باتوں کے پیش نظر تاریخ اسلام کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے اس وقت انسانیت سکون سے محروم اور اضطرابیت کی مصیبت میں مبتلا تھی. ان کی عقائد باطلہ، بالخصوص اشراک باللہ، اخلاق سیاح، معاشرات کبیحہ اور باہم طویل جنگ اس بات کا محبلتا ثبوت ہے جس نے ان کے اطمینان و سکون کو غارت کر دیا تھا. بالآخر آفتاب اسلام اپنی تمام ترشواؤں کے ساتھ طلوع ہوا اور پریشان کن انسانیت کی راحت کا سامان عطا کیا. اس طرح کلمہ حق کی یہ صدا مکہ مکرمہ کے کوچے کوچے میں بلند ہوئی. گویا وہ کہہ رہا ہے تمہاری تمام تر کامیابیوں کا ماخذ، راحت و سکون کا منبع اور تمام پریشانیوں سے نکلنے کا ذریعہ فقط اسی کلمہ توحید میں پنہا ہے. وقت کربٹیں بدلتا گیا، اس کلمہ کے اقراری عملی نمونہ بن گئے. ان کی زندگیوں میں توحید نے اس قدر انقلاب برپا کر دیا کہ اس کلمہ کے پرچم تلے جمع ہو کر صدیوں کی دشمنیاں محبتوں میں بدل گئی اور اثار و قربانی اور عفو درگزر جیسے اعلیٰ جذبات پروان چڑھے. لہٰذا واقعی ہمیں اگر سکون کی تلاش ہے تو اسی عقیدہ توحید سے منسلک ہونے کی ضرورت ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام انسانوں کو اس توحید کے اقرار کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
Oh